فرمائی, چونکہ آپ نے کہا کہ یہ نیگوسیشنز بھی نہیں کر رہے, ہمیں بھی واقعتاً اس بات پہ تشویش ہے کہ نیگوسیشنز کیوں نہیں ہو رہی. یہ بات ویسے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو شرمیلا صاحبہ, آپ اگر فرمائیے گا, کیونکہ ایک بات یہ کی جاتی ہے نا کہ بشرا بی بی جو ہیں وہ پابندیاں ان کے اوپر لگائی گئیں, انہوں نے صحبتیں برداشت کی. اکثر پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں اور لوگ ہیں آپ کے ہمارے, وہ سارے یہ بات کرتے ہیں کہ اس کا ایک کمپیریزن ڈرا کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے, اور وہ کہتے ہیں جیسے نصرت بھٹو صاحبہ پھر وہ سامنے آئیں, وہ ایکٹیو ہوئیں, انہوں نے اپنے فیملی پر ظلم و ستم دیکھے, then she had to become active, اور similarly بے نظیر صاحبہ بھی. تو اسی طرز پہ وہ کہتے ہیں بشرا بی بی بھی, انہوں نے دیکھا ان کے خاوند کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ان کے اپنے ساتھ بھی بہت سارے معاملات ہوئے, ان کے اوپر عدت والے کیسز بنے وغیرہ وغیرہ, تو اس کی وجہ سے she became active in politics. تو اس کو آپ تنقیدی نگاہ سے کیوں دیکھتے ہیں؟ اگر ایسی چیز ہے, وہ ڈائریکٹ کمپیئر کرتے ہیں with women in politics from People's Party and also like مریم نواز صاحبہ. جی شکریہ مونا. دیکھیے میں نہیں سمجھتی کہ کسی قسم کا کوئی کمپیریزن ہے بٹوین بیگم نصرت بھٹو صاحبہ, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور بشرا بی بی. وہ کمپیریزن ہی نہیں ہو سکتا ہے. جو صحبتیں, جو جدوجہد, جو قربانیاں, لازوال قربانیاں بیگم نصرت بھٹو صاحبہ اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی ہیں, اور پیپلز پارٹی کی لاتعداد خواتین جو جیالیاں ہیں جنہوں نے دی ہیں, وہ کمپیریزن ہی نہیں ہے بشرا بی بی کے ساتھ. بشرا بی بی نو ڈاؤٹ جیل کے اندر رہی ہیں, اور خواتین کو جیلوں میں رکھنا فار پولیٹیکل پرپزز, پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا ٹو گیٹ ایون وتھ یور پولیٹیکل اپوننٹس, یہ انتہائی غلط ہے. ہم نے اس وقت بھی اس بات پہ احتجاج کیا تھا اور کہا تھا کہ جب فریال تالپور صاحبہ کو ہسپتال سے اٹھایا گیا تھا, جب مریم نواز صاحبہ کو اٹھایا گیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ یہ غلط ہو رہا ہے, اور وہی مکافات عمل ہوا ان کے ساتھ. لیکن ایک کمپیریزن نہیں ہے, کیونکہ وہ جو الٹیمیٹ قربانی شہید بی بی نے دی ہے وہ کوئی سوچ نہیں سکتا دینے کے لیے, اور بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے تو باقاعدہ ڈیموکریسی کی پوری تحریک چلائی ہے. وہ تو ان کمپیریزن اگر آپ مطلب I don't know who are these people who are comparing بشرا بی بی with نصرت بھٹو, there is no comparison. ہاں لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ جیل جاتے ہیں, جیل کی صحبت برداشت کرتے ہیں, اس کے بعد reality dawns on you کہ it's a matter of survival. I've been in jail, so مجھے پتا تھا. I was 16 when I went to jail and it was a matter of survival for me. اس کے بعد جب آپ باہر نکلتے ہیں نا, یہ almost a different personality. میں ضرور یہ کہوں گی کہ کاش بشرا بی بی کی قید سے پی ٹی آئی والے کچھ سیکھیں, کیونکہ جب یہ اپوزیشن کی عورتوں کو اٹھاتے تھے اور پولیٹیکل ورکرز کو اٹھاتے تھے, بالخصوص خواتین کو, تو یہ شادیانے بجاتے تھے, یہ پریس کانفرنس کرتے تھے کہ آج یہ برج گرا ہے, آج وہ برج گرا ہے, آج یہ مارکا, آج یہ چھکا چوکا. اٹ واز ڈیمیننگ. اللہ کرے وہ وقت آئے اس ملک کے اندر جہاں پر عورتوں کو استعمال کرنا سیاسی مقاصد کے لیے بند ہو جائے. اللہ کرے یہ سیکھ جائیں. اب آ جاتے ہیں کہ جی مجھے ایک چیز کا بالکل سمجھ نہیں آتا کہ یہ جماعت چلا کون رہا ہے. بشرا بی بی چلا رہی ہیں, حلیمہ بی بی چلا رہی ہیں, بیرسٹر گوہر چلا رہے ہیں, عمران خان چلا رہے ہیں, کون؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کے بیان سے تو یہ لگتا ہے جب انہوں نے کہا کہ جی ہم سے آ کے ملیں, ہم سے پوچھیں, مشورہ کریں, ہم سیاست میں 40 سال سے ہیں, تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کہاں سے ایشو آ رہا ہے, یہ ڈائریکشن کہاں سے آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں خان صاحب کی طرف سے آ رہی ہے کہ سارے لوگ خان صاحب کے, بیرسٹر گوہر on the other day he was on a channel, اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ ہم سب تو خان صاحب کے سپاہی ہیں, جو وہ کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں, اور وہیں سے ساری ڈائریکشنز آ رہی ہیں. ہم سارے لوگ ہیں جو on ground موجود ہیں. I'm sure خان صاحب کے سپاہی ہوں گے, لیکن مجھے یاد ہے کہ جب اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی جو 26ویں آئینی ترمیم ڈسکس کر رہی تھی, اس میں جب بیرسٹر گوہر اور آئی تھنک عمر ایوب بیٹھے تھے اس کے اندر, تو بڑی خوش اسلوبی سے وہاں معاملات طے ہو رہے تھے, اور انہوں نے بڑی انپٹ دی. پی ٹی آئی کی بڑی انپٹ ہے اس آئینی ترمیم کے اندر. لیکن جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو یہ بھاگ گئے کہ جی خان صاحب نے اجازت نہیں دی. سو ان کی رینکس اور فائل میں کہیں نہ کہیں ایک تضاد ہے کہ خان صاحب یہ چاہتے ہیں, یہ چاہتے ہیں. پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر ان کا رویہ انتہائی مختلف ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ دیکھیے جی ڈو اور ڈائی سچویشن کی, جی یہ آخری دھرنا ہے اور فلاں ہے, یہ ہے. کل بیلاروس کے سربراہ پاکستان پہنچ رہے ہیں, and they have a 75 delegates.
اب آپ کیا پورا اسلام آباد از انڈر سیج، اب ان کی سیکیورٹی ان کو پہنچانا، اور دیکھیں نا پاکستان کا گلوبل امیج، وہ کہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں کون جائے گا. پہلے شنگھائی کانفرنس ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے دھرنے کی کال دی تھی. اگین اسلام آباد واز انڈر سیج. بھی خدا را پاکستان کو تو نقصان نہ پہنچائے. آپ کا جھگڑا اسٹیبلشمنٹ سے ہوگا، آپ کا جھگڑا پی ایم ایل این سے ہوگا، آپ کا جھگڑا پاکستان اور پاکستان کے لوگوں سے تو نہیں ہے. کچھ تو خوف خدا کرے نا، کچھ تو کوئی غیرت، کوئی مطلب میں کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی جو مزید معاملات کو تناؤ کی طرف لے جائے.